بتایا ان کا نام ہے نعمان اور ان کا لقب ابو حنیفہ ہے۔ آپ 16 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ایک مرتبہ حج پر گئے تو آپ نے دیکھا ایک شیخ، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کچھ انہیں سنا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے پوچھا، 16 ایئرز اولڈ تھے، چھوٹی سی عمر تھی ابھی، تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، ابو جان یہ کون ہے اور یہ کیا سنا رہے ہیں؟ تو ان کے والد نے فرمایا، بیٹا یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ جو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہے نا، یہ ان کو حدیث یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث مبارکہ ہے اس کا درس دے رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان صحابی کے درس میں گئے اور اپنے کانوں سے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بھی ہیں۔ اب تابعی یعنی جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے دیگر شرائط کے ساتھ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی مختلف شرائط ہیں اس کے ساتھ، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ اور جو صحابی کی زیارت کرتا ہے دیگر شرائط کے ساتھ کچھ، اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا تھا، پھر آپ نے علوم اپنے والد سے اور دیگر 4000 اساتذہ کرام آتے ہیں، آپ نے 4000 اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا ہے۔ اور پھر آپ کے جو شاگرد ہیں نا، تو ان شاگردوں کے نام بتائے جائیں، خود ان کے اتنے بڑے بڑے مقام ہیں۔ امام ابو یوسف اور امام شافعی بھی کہیں نہ کہیں، جتنے صحاح ستہ کے امام ہیں، جنہوں نے صحاح ستہ احادیث مبارکہ کی 6 صحیح ترین جو کتابیں وہ جنہوں نے لکھی، وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی نکلتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام یقیناً اپنی اطاعت کی وجہ سے دیا، آپ نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، ورنہ گناہ گاروں کو تو اتنا بڑا انعام نہیں ملتا، اور اتنا وہ علم کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو پھیلایا۔ آپ تاجر تھے اور اچھا صاف ستھرا لباس زیب تن فرماتے تھے اور چپلیں بھی بڑی پیاری پہنا کرتے تھے، اور بالخصوص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوتے تھے نا، تو اس کے لیے انہوں نے غالباً 1400 یا 1500 درہم کا ایک قیمتی لباس خریدا ہوا تھا، اور جب نماز کا وقت آتا تھا تو خاص طور پہ وہ قیمتی لباس وہ پہنتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ اور آپ کو دیکھا گیا کہ جب آپ دعا کیا کرتے تھے نا، ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ نماز کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ تو ایسے عبادت کرتے ہیں، ہمیں نا ذہن میں خیال بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ یہی سوچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو جب انسان دنیاوی اپنے کسی آفیسر یا باس کے پاس جاتا ہے تو کتنا ایک دم سیدھا کھڑا ہوتا ہے، نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، بالکل اٹینشن اپنے باس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا تو کوئی باس نہیں ہے نا۔ تو وہ یہ سوچ کے، ہمارے اکابرین کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگرچہ ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو یہ سوچ کے وہ یوں نہیں کہ بس نماز میں کھڑے ہوئے کوئی سوچ نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھی اور آ گئے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، نہ اپنے لباس کا خیال کرتے ہیں، نہ طہارت کا صحیح خیال کرتے ہیں، اور پھر نماز بھی بس جلدی جلدی پڑھ کے اب بھی دیکھ رہی ہوں یا کوئی ٹیچر دیکھ رہے ہوں تو ہم پوری پڑھتے ہیں، ورنہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو بس فرض پڑھے، دعا بھی نہیں مانگی اور سنت موقع بھی چھوڑ دیتے۔ کتنی غلط بات ہے۔ اور لباس بھی اب جیسے گرمیاں ہیں، پسینے والا لباس ہوا ہے، ابھی ہمیں جسے یہ سوچ رہی ہو جو کہ میں اب نماز کے لیے نیا لباس پہنوں، یا میں بغیر آپ نے کوئی ایک الگ سے اسپیشل لباس رکھا ہوا نماز کے لیے کہ بس جب نماز کا وقت آئے گا تو میں یہ پہنوں گی، اور اسے خوشبو لگا کے رکھا ہوا ہو، اتنا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے نہیں اب کون کرے، بس جلدی سے نماز پڑھی، 4 فرض ہی تو ادا کرنے یا 3 فرض ہی تو ادا کرنے، جلدی سے کی اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نماز۔ اہتمام کرتے ہیں ہم نماز کے لیے، ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔
حالانکہ ابھی ہمیں کال آ جائے کہ آپ کو نا کسی کے مائیوں میں آنا ہے اور ضروری آنا ہے، اب آپ کھولیں گے اپنا بکسا، اپنی کھولیں گی الماری، اس میں سے اچھا سا لباس نکالیں گی، یہ پھر اتنی دیر تک تو سوچیں گی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کون سا پہنوں، پھر جب سمجھ میں آ جائے گا پھر بھی مطمئن نہیں ہوگی، کہیں گی یہ تو بہن سے یا امی سے یا فرینڈ سے مشورہ تو کر لوں، یہ یاد تو نہیں ہے یہ فیشن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ پہن لوں کہ نہیں پہن لوں، اتنا ہم کانشیس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ پبلک میں جانے کے لیے، حالانکہ جس پبلک میں آپ کپڑے پہن کے جاتے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے، ہم خود ہی بس اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے میں پتہ نہیں کتنی حسین لگ رہی ہوں، تو لیکن لوگ آج کل کون کس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے ہر عمل پہ اس کی نظر ہے، آپ کی نیت پہ اس کی نظر ہے، اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ اب اسکول بچے جاتے ہیں تو اچھا لباس، یونیفارم ان کا استری ہوا ہوتا ہے، دھلا ہوا ہوتا ہے، مدرسے امی پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہیں تو بھیج دیا، میلے کچیلے ہیں تب بھی بھیج دیا کہ مدرسے ہی تو جا رہا ہے، تو بتائیں بچے کے ذہن میں قرآن کی تعلیم کی اہمیت ہوگی یا اسکول کی تعلیم کی؟ اسکول کی۔ یہ تو ظلم ہم اپنے بچوں کے ساتھ خود کر رہے ہیں کہ دین کی اتنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے تو بس ٹھیک ہے، آدھی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آج کل گرمیاں ہے تو شارٹس پہنا ہوا ہے رنگ برنگا، بس پڑھ لو نماز۔ بچوں کو کہیں پراپر لباس پہنو، صاف ستھرا پہنو، خوشبو لگاؤ، منہ ہاتھ دھو، پسینے نہیں آنے چاہیے، اور تھوڑا سا پانی ڈالنے میں کتنی دیر لگتی ہے بچوں کو، تو بس آپ نماز کی تیاری کروائیں، اگرچہ دیکھیں مشقت ہے، مگر جتنی کسی نیک عمل میں مشقت ہوتی ہے ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اگر یہ بات سوچتے کہ اب کون 1500 درہم کا سوٹ لے نماز کے لیے خاص روز، کیا وہ اچھا نہیں پہنتے ہوں گے؟ بزنس مین تھے، تاجر تھے، اچھا خاصا مال تھا ان کے پاس، روز اچھا لباس پہنتے تھے، مگر نماز کا اہتمام اتنا کہ پھر اور مزید اچھا اسپیشل رکھا ہوا ہے، وہ خاص طور پہ پہنتے تھے اور پھر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور بالخصوص ان گرمیوں میں زیادہ سوچنا چاہیے کہ گرمیوں میں لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے، آپ عطر خریدیں یا کوئی بھی خوشبو آپ ضرور لگایا کریں۔ ہماری جتنی بھی بہنیں یہاں موجود ہیں، میں مدرسے میں تو اپنے بچوں کو یہ بولتی ہوں آپ خوشبو لگا کے مدرسے آیا کریں، اور نماز بھی آپ خوشبو لگا کے پڑھیں، مگر آپ خود بتائیں آپ نے کبھی اپنے بچوں کو کہا نماز پڑھنی ہے تو بیٹا خوشبو لگا لو، یا آپ خود لگاتی ہو؟ آپ کا بچہ یا بچی آپ کو دیکھے گا تو وہ لگائے گا نا، وہ کہے گا ہاں امی اتنا اہتمام کرتی ہے میری ماں نماز میں کھڑی ہونے کے لیے، تو اس کی خود بخود اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھے گی، وہ بھی جب نماز پڑھنے کھڑی ہوگی نا، یہ کھڑا ہوگا، وہ خود بخود اہتمام کرے گا۔ کیونکہ شادی بیاہ میں یا عید بقرعید پہ بچے آپ سے نیا کپڑا کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے آپ شادی بیاہ میں اسپیشل لباس نکالتے ہیں، اسپیشل تیاری ہوتی ہے، پارلر جاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پھر اسی طرح عید بقرعید پہ بھی آپ لوگ نئے پہنتے ہیں، تو بچے کو بھی وہی ذہن میں ہے کہ ان دنوں کے اہمیت ہے، مگر نماز کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں، بس جو بھی گھر میں پہنا ہوا ہے گندا سڑا ہوا جیسا بھی، پسینے میں شرابور ہوا ہے، کوئی خاص اسپیشل وہ کرنے کی ضرورت نہیں، یوں ہی پڑھ لو نماز۔ تو ایسے مت کریں، آپ اپنے کردار اپنے عمل سے بچے کو سکھائیں۔ بچہ دو چیزوں سے سیکھتا ہے، قول سے اور عمل سے۔ قولی طور پر بھی آپ کہیں اور آپ کے عمل اور پریکٹس سے بھی بچے کو نظر آئے کہ ہاں اگر امی یہ کہہ رہی ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، تو امی کے عمل سے بھی نظر آتا ہے کہ نماز کی اہمیت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے لیے خاص اہتمام۔ اب ہارون رشید نے امام ابو یوسف سے کہا کہ آپ نا امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق مجھے کوئی بات بتائیں کہ وہ کیسے تھے۔ اب ایک نیک شخص کو جیسا ہونا چاہیے نا وہ ویسے تھے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کوالٹیز تھی اور صاف تھے کہ آپ بغیر علم کے کسی کو کوئی دین کی بات نہیں بتاتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ہم سے کوئی فتویٰ پوچھے نا، دین کا مسئلہ پوچھے، حالانکہ ہم نے دین نہ سیکھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں میں بتا سکتی ہوں مسئلہ، تو ذہن میں نہیں بھی ہونا تب بھی زبردستی توڑ موڑ کے الٹا سیدھا بتا ہی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ خوف بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اتنے بڑے امام یہ بھی بغیر علم کے آپ علم کی کوئی بات نہیں بتاتے تھے جب تک آپ کو اس بات کا حقیقی اور یقینی علم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ حدیث کے نام سے جھوٹی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ حدیث ہوتی بھی نہیں ہے، وہ بات اسلامی ہوتی بھی نہیں ہے، ہم بس یہ ہم نے سنا، ہمارے دل کو اچھی لگی، ہم نے آگے شیئر کر دی۔ آپ نے یہ پہلے دیکھا کہ واقعی میں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے؟
سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جھوٹی جھوٹی حدیث ہے. اب کیا یہ والی آپ نے حدیث کے طور پر سنی ہوگی، جو بھی رمضان المبارک کی سب سے پہلے وہ دے گا مبارکباد، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یہ سنی بھی ہوگی نا آپ نے. تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے، جھوٹی ہے یہ بات. اسی طرح یہ حدیث بھی آپ نے حدیث کے طور پر پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ ایک عورت تھی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کچرا ڈالتی تھی. یہ جھوٹی ہے، یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. اب علم سیکھیں گے حقیقی طور پر صحیح لوگوں سے تو آپ کو علم کا پتہ ہوگا نا. تو اب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں تھوڑا بہت بھی علم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں بتا سکتی ہوں. تو جب تک آپ کو یقینی اور حتمی علم نہ ہو اپنے لب نہ کھولیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یا پھر میں دیکھ کر بتاؤں گی یا میں پڑھ کے بتاؤں گی. اور آپ میں سے بھی کسی سے اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کہیں ہم پوچھ کے بتائیں گے، یا آپ نمبر دے دیں کسی عالمہ کا، آپ کہیں ان سے معلوم کر لیں. دین کے بارے میں ہر کوئی نا دین کو اتنا ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے، ہر کوئی دین کے بارے میں اپنے لب کشائی کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی بتا دیں گے آئے بائیں شائیں، غلط ہے. تو ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ بغیر علم کے کوئی بھی دین کی بات کہنے سے سخت ڈرتے تھے، اور آپ کسی سے لالچ نہیں کرتے تھے، اور جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے تھے خیر کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے. یہ بھی بات بڑی سمجھنے والی ہے. حتیٰ کہ آپ اپنے دشمن کے بارے میں بھی نا آپ نے کبھی غیبت نہیں کی، اس کا برائی سے ذکر نہیں کیا. اور آج ہمارے منہ سے کسی کے لیے خیر ہی نہیں نکلتا، بس میں اچھی ہوں، میں سب سے بیسٹ ہوں، باقی سارے گندے ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ خرابی. اور بالخصوص ہماری ساس تو ہے ہی نہیں اچھی، ہماری نند تو ہے ہی نہیں اچھی، ہماری بھابھی تو ہو ہی نہیں سکتی اچھی، اور بھابھی کہتی ہے میری نند اچھی نہیں ہے، میرے وہ رشتہ دار. ان کو ہم نے ایک تو دشمن بنایا ہوا ہے، اور دوسرا دشمن بنانے کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کی کبھی بھی کوئی خوبی بیان نہیں کریں گے، اتنی بھی بری نہیں ہوں گی. بھائی آپ ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں گے نا تو آپ کو برائیاں نظر نہیں آئیں گی. اور ہماری وہ مکھی والی عادت ہوتی ہے، جیسے مکھی صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے نا، پورے صحیح جسم کو چھوڑ کے مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ. تو کیا آپ اور میں سوچوں کہ ہماری بھی تو یہ عادت نہیں ہے، ہم بس اگلے کی برائی دیکھتے ہو، اچھائی ہمیں نظر ہی نہ آتی ہو. تو دراصل ہمیں اچھائی پتہ ہے کیوں نہیں کسی کی نظر آتی؟ کیونکہ ہم یہاں سے گندے ہیں. اگر ہم یہاں سے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں نا کہ خود مجھ میں کتنی برائیاں ہیں، تو آپ کو دوسرا کوئی برا نہیں لگے گا. ہمیں دوسرے برے کب لگتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ، اور دوسرے یہ سارے خراب ہیں، ان میں ہے خرابیاں. میں اگر ساس ہوں تو میں اچھی ہوں، میں اگر بہو ہوں تو میں ہی اچھی ہوں، میں اگر نند ہوں تو میں ہی اچھی ہوں، اور اگر میں سالی ہوں تو میں ہی اچھی ہوں. جتنے بھی سسرالی رشتے انہی سے اکثر میں ہماری وہ مطلب ذہن میں بنا ہوتا ہے نا، یہی ہم نے ان کو برا سمجھا ہوتا ہے، دشمن ایک طرح سے. تو بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا وصف تھا کہ آپ دشمن کی بھی کبھی آپ سے غیبت نہیں سنی گئی، آپ برائی نہیں، خیر کے ساتھ ذکر کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ آپ اپنی زبان سے اگر کسی کے لیے اچھا بول سکے نا تو بولیں، ورنہ برائی بھی نہ کریں. کیوں آپ اپنی آخرت خراب کرتے؟ آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بالفرض یا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. لیکن اب اتنی دیر کا کہ پہلے تو مرے ہی ہے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، میدان معاشر ہوگا، پھر کہیں جا کے انعام ملے گا. اب اتنی دیر کا ویٹ ہی نہیں ہو رہا مجھ سے، تو مجھے تو جلدی اپنا انصاف چاہیے. تو جلد بازی میں برائی نہ کریں، ٹھیک ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی، آپ اکثر سکوت اختیار کرتے تھے، خاموشی اختیار فرماتے تھے، بولتے نہیں تھے.